تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہو، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہو، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہو، ہم تمام کو خلفائے راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں اور ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ادھر کہنا جی یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینوئن تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا۔ اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں۔ حسین ابن علی نے جو کربلا میں تکلیف کاٹی ہے وہ پڑھنا، سننا اور وہاں پر ہونا یا اسے دیکھنا یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اپنی اولاد کی تھوڑی سی تکلیف نہیں دیکھ سکتا اور اپنی پوری اولاد کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھے، پھر ایک ایک کی لاش کو اٹھا کے بھی لائے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے جناب۔ آپ کے بچے کو چھوٹا سا زخم ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اور وہ رو رہا ہو تو انسان یہ تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اور لاش اٹھانا، اور لاش بھی قتل کیے ہوئے بچے کی اٹھانا انامیجن ہے۔ میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا۔ حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابو بکر عمر کو نہیں ملنے والی۔ واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے۔ اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور المستدرک الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں۔ تو یہ تو ڈیفینیٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے زندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں۔ وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہے یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے۔ آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا، یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں، آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں
کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے, میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر, جائیں سیدھا دوزخ میں, اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ, اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین, مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے, آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا, پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں, سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی, مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں, یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے, پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا, یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا, حق چھپا کے, اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں, وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے, وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے, آپ رازدار رسول تھے, وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے, بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں, اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں, بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں, بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں, تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوب کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے, اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو.
صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا. حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی. لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں, اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلے والا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے, دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکلیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں اب تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر, تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی اعلی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا, شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فوٹ نوٹ کے اوپر, کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, ہم کب کہیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟
جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا تو پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب وہ تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہے. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے، اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی، صدیوں سے چل رہی تھی. میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو جنگ ہے، جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے. اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے. مخالفین کو غلطی لگی، اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے. اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں. بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں. اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے. وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں. جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے. سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑی، واپس جانے کا ارادہ کیا. اب نبی علیہ السلام کو تو اماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی. یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹو تھے. اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں. اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے. اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے. کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں. اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں. تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی. اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے. لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے. اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا. چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا. یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے. آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد. اچھا، اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد. یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے. امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نیشا پوری کے شاگرد ہیں.
دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئی. یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات، یعنی 1000 سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی. تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں. تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں. اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے ارض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں. اور مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں. 20% آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ سے ہے. المتوفا 235 ہجری. تقریباً 39,000 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں. 39,000. اس میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل، صفین، نہروان پہ پورے چیپٹر ہیں. اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے. یہ جی المصنف ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ، صحابہ اکرام کے ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں، چیپٹرز بنائے ہیں. اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ. یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں. شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب. ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی. ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ. نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا. عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں. ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے. اور ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے. میں نے بتایا تھے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اور تیسرا کلپ ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 ہے. ریپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے. گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں. 3 احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے، میں اس حوالے سے پیش کر دوں، ورنہ صفین پہ ہی میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں. اس پمفلٹ میں نے حدیثیں دکھائی ہیں، یہ لکھ دی ہوئی ہیں. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 2676، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا. ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا. دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. دین میں بدعتوں سے بچنا اور اپنی داڑھوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. گمراہیوں سے بچنا، ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے. اور سن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں، ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں، ہم تمام کو خلفاء راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، اور ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے. تو ادھر کہنا چاہیے یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے. جھوٹ بول رہے ہیں آپ. صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں. شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں گے آپ یہ استعمال کے قابل نہیں، حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی. نہیں،
حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تکفیر کسی کی نہ کریں, علمی اختلاف رکھیں. دوسری حدیث مسند احمد میں 11307 ہے, مستدرک للحاکم میں 4621 ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 ہے, بالکل صحیح سند کے ساتھ, کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ, تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو, وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں, کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا, جہاں پہ حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں, کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا, قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی, مجبور ہو گئے. تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر, اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی, جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا, کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے, 17 نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان سے کبھی لا نہیں نکلتا تھا, پورا اوائڈ کرتے تھے, نہ کا لفظ نہ بولو, نہ بولو ہی نہ, اسی لیے کسی کو نہ کرتے بھی نہیں تھے, جو کچھ تھا لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری میں, نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑے ہوئے آئے باہر, ایک صحابی آیا, کیا رسول یہ چادر مجھے دے دیں. آپ اندر گئے, پچھلے باقی صاحب نے کہا حضور کے پاس تو اوڑھنے کے لیے اس وقت چادر ہی ہے, کیا تم نے وہی مانگ لی ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام آئے, اب آپ نے اوپر والی چادر بھی اتار لی, صرف تہمت پہنی ہوئی ہے, وہ چادر فولڈ کر کے اس کو گفٹ کر دی. لا کرتے ہی نہیں تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کو پھر اسی چادر میں دفن بھی کیا گیا, اتنا خوش نصیب وہ شخص تھا. تو نبی علیہ السلام لا نہیں کرتے تھے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں, بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابوبکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول, نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتا ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری, اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے, تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا, یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آگے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا تھا, سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا, لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی, انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی, حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے, لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے, اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے. جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا
क्लीन बोल्ड किया है सबको। साहबा साथ थे, तीनों बड़े आजमों में लोग आपके साथ थे, मौला अली के साथ, तो पछताते थे। ये शरीफ आदमी यही होता है कि वो मुखालफीन पे भी वही रोता है। ठीक है, तलहा के बेटे की लाश पड़ी हुई है तो मौला अली गिरिया कर रहे हैं। नाहजुल बलागा में भी है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आप जमल का चैप्टर खोल के पढ़िए। तो मौला अली मुस्कुरा पड़े। साहबा कहते हैं हमें पता चला, अच्छा इनको पता है कि इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट की जंगें लड़नी है। तीसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है। बुखारी में 2812, मुस्लिम में 7320 और बुखारी में एक और तरीक भी है 447, 2812 भी है, 447 भी। अम्मार इब्न यासिर के बारे में ये हदीस इतनी सख्त हदीस है कि शेख जुबैर अली रहमहुल्लाह ताला कहा करते थे, अली भाई जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं ना, मैं कांप उठता हूं कि मैं इसकी तावील क्या बयान करूं। मस्जिद नबवी की तामीर का मौका था या खंदक का मौका था। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं और बुखारी का मैं जो तरीक पढ़ रहा हूं 2812 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, इस्लाम 360 में भी आप देख लें 447। बाकी साहब एक एक पत्थर उठा के ला रहे हैं। ए पत्थर तो अडे लेनी इट्टा वड्डे वड्डे वट्टे। और अम्मार इब्न यासिर, उम्र उस वक्त उनकी तकरीबन 60 साल के करीब थी, 2 पत्थर उठाए हुए। इतना जोश मस्जिद नबी की तामीर में। नबी इस्लाम ने देखा, बड़ा प्यार आया। अब देखें नबी इस्लाम की कैफियत क्या होगी जिनको ये बताया जाए कि आपके बाद इसके साथ ये होना है, इसके साथ ये होना है। मैं कहता हूं हमें अगर पता चल जाए अपनी जिंदगी में कि मेरे फलां फलां के साथ ये होना है, उसकी क्या हालत होगी। नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से अम्मार इब्न यासिर के जिस्म से, दाढ़ी से मट्टी झाड़ी। कहा वाह अम्मार, अफसोस है अम्मार, तू दीन के लिए इतनी खिदमत कर रहा है। ऐ सुमैया के बेटे अम्मार, वाह अफसोस, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो बागी जमात तुझे दोज़ख की तरफ बुला रही होगी। अम्मार के मुखालिफीन को नबी इस्लाम ने फरमाया बागी और दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात। सर ये किसी शिया का फतवा नहीं है, किसी सुन्नी का फतवा नहीं, नबी इस्लाम का फतवा है। सही बुखारी 2812 और 447। अम्मार ने कहा ऐ अल्लाह मैं फितनों से तेरी पनाह में आता हूं। दुआ ही कर सकते थे, तकदीर में तो फैसला हो चुका हुआ था। अम्मार इब्न यासिर जंगे जमल, सैयदा आयशा, तलहा, जुबैर क्यों हारे? अम्मार इब्न यासिर मौला अली के साथ थे। जब कोई मौला अली को के साथ अम्मार इब्न यासिर को देखता था कहते ना 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 ना, इसके बारे में तो नबी ने फरमाया हुआ है इसे बागी जमात कत्ल करेगी, पीछे हट जाओ। इसलिए सैयदना तलहा भी जंग छोड़ गए, हजरत जुबैर भी पीछे हट गए जंगे जमल में। अब मुस्नद अहमद में हदीस है 16,744 और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 5661, सिलसिलतुस सहीहा शेख अलबानी के 2008 है। इमाम ज़हबी और इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को सही कहा कि एक सुलह हुदैबिया का सहाबी था अबुल गादिया। मुस्नद अहमद में एक चैप्टर है मुस्नद अबुल गादिया, वही आप खोल के पढ़ लें। उसके हाथों अम्मार इब्न यासिर शहीद हो गए। वो हजरत मुआविया की तरफ से आया था और ये हजरत अली की तरफ से। बाद में पूरी जिंदगी अबुल गादिया रोते थे कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है और अम्मार को वो बागी जमात कत्ल करेगी कि अम्मार उनको जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो जमात अम्मार को दोज़ख की तरफ बुलाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और इस पे शेख अलबानी ने फिर बड़े कमेंट्स किए हैं, बड़े सख्त कमेंट्स किए हैं। आज वो इन टाइम नहीं मैं उसको डिस्कस करूं। आप 5B रिसर्च पेपर पढ़ लें, आपको ये सारी हदीसें मिल जाएंगी। शेख अलबानी को तो सिर्फ अहले हदीस मानेंगे ना। बाज इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा कि जी वो अबुल गादिया चूंकि सुलह हुदैबिया का सहाबी था इसलिए बख्शा जाएगा। शेख अलबानी ने कहा अल्लाह के नबी से टक्कर मत लो, सुलह हुदैबिया वाले सारे बख्शे जाएंगे, लेकिन जिसको स्पेसिफाई हुजूर ने कर दिया कि अम्मार का कातिल और माल लूटने वाला दोज़ख में है, आप उसको जन्नत की गारंटी किस तरह दे रहे हैं? वो स्पेसिफिक हो गया। तो शेख अलबानी ने बड़ी जुर्रत की है। बहरहाल यहां पे मैं चूंकि बरेलवी मकतबा फिक्र के हवाले से डिस्कशन हो रही है और देवबंद के हवाले से, तो मैं इनको हवाला देता हूं इनके ही बड़े इमाम का, बहुत बड़े इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी लिखी सही बुखारी की शरह
852 ہجری میں فوت ہوئے. انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں, میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے, امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی, المتوفى 855 ہجری. ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے, 855 میں. دونوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شرح لکھی ہے. ان کی شرح ہے فتح الباری, ان کی ہے عمدۃ القاری. یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ. صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083, جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والے دوزخ میں, مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں, آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا. اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں. اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا. بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ, یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی, اگر کوئی بعد میں منگوائے. یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں, ورڈ بائی ورڈ. امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا, جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہے. حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں, جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں. تو جرت کرنے والے لوگ ہیں. امام عینی نے جرت کی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں. میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ 1 اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں. امام عینی وہ ہے کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, 855 ہجری میں فوت ہوئے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا. کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتا چلا, یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی. انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ, نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا. پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی. حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے, نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا. تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں, تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے. یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی. بس میں اتنے کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں, میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا. تو یہ کمنٹس کیے, اور یہ جو کمنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کمنٹس نہیں, امام نسائی کے بھی یہی کمنٹس ہیں. امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے, اہل سنت کے مین امام ہے, 303 ہجری میں فوت ہوئے. جب دمشق گئے تو آپ کو پتا اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی, باقی جگہ آل عباس کی تھی, وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا. دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے, 300 سال گزر چکے تھے. تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں. انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی. خصائص علی 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی. اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے. ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں, رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں. تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان باندھ رہنے دو. ان کا نہیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی. وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں,
reply to Dr. Israr on کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے. وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے. میں اس کو سکپ کر رہا ہوں, 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے گا. تو ان کا یہ حدیث ہی ہے. بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے, ان کو اتنا مارا, ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی, حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے, اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ, انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی. یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا, اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں, لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے, امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں ہی شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے. یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں, ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی, عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی, عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے لکھ دی ہیں. میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں. المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے. مجموع الزوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا, عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے. سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں, لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے. جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے, حاکم میں 6360 ہے, اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں, کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی اطاعت کرو, اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے باغی گروہ کے خلاف قتال کرو. مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا, ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی. لیکن تقدیر غالب آئی. سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا, بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا, انہوں نے ظلم کیا. یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, کہو فاسق تھے اور ظالم تھے. تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اب ہمارے ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم. اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے, کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے, ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے. تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی, لعنت نہیں فرمائی, قنوت نازلہ پڑھی, اللہ سے دعا کی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37880 ہے. یہ ساری روایتیں اس میں 5B ریسرچ پیپر میں موجود ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی, میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں. جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا. ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو, جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں. ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے. تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا. دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدرک الحاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں, یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا. جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے, تکیوں پہ ٹیک لگائے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ زبیر
اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا. لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا، نہ جنگ صفین والوں کا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ، حالانکہ میرے استاد ہیں، میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں، مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے.